دنیا میں تقریباً ہر 10 میں سے 9 سٹارٹ اپ یا بزنس جو ہوتے ہیں وہ پہلے سال کے اندر ہی فیل ہو جاتے ہیں، اور جو ایک سٹارٹ اپ جو کامیاب ہوتے ہیں اوور دی ایئرز دیکھا گیا ہے کہ وہ کتنا بڑا ایک جی ڈی پی کے اندر اور جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنے میں بہت بڑا پارٹ پلے کرتے ہیں۔ اب جو سٹارٹ اپس 9 آؤٹ آف 10 جو فیل ہوتے ہیں ان کو مختلف قسم کی ایک فنڈامنٹل ریزنز ہیں، اور انہی ریزنز کو پیٹر تھیل جو پے پال کے کو فاؤنڈر ہیں اپنی کتاب 0 to 1 میں انہوں نے ان کو میپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم اسی کتاب کے اوپر ایک ڈسکشن بھی کریں گے اور تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ بزنس کامیاب یا ناکام ہوتا ہے تو کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں میں یہ ایک بات کرتا چلوں، یہ کتاب کوئی جادو کی ایک چھڑی نہیں ہے، جو ایک الادین کا چراغ نہیں ہے جو آپ کو ایک دم سے کامیابی کے گر سکھا دے گی، بٹ یہ ضرور ہے کہ یہ کتاب یہ ان تمام انٹرپرینور یا جو سٹارٹ اپ یا بزنس سٹارٹ کرنے لگے ہیں ان کو ایک ڈفرینٹ قسم کا پرسپیکٹیو دے گی، ان کو ایک ڈفرینٹ قسم کی سوچ دے گی کہ کیا کیا وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ ان کے سٹارٹ اپ کو کامیابی میں مدد کرا سکتی ہے۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اس کتاب کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کے اوپر۔ ہوا کچھ اس طرح کہ پیٹر تھیل جو پے پال کے کو فاؤنڈر بھی ہیں، وہ اسٹینفورڈ کے اندر 2012 میں ایک لیکچر دینے گئے ایک سیمسٹر کے لیے۔ وہاں ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھا بلیک ماسٹر جو ڈیورنگ لیکچر ان کے نوٹس بناتا رہتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد جب ان کے لیکچرز وہاں ختم ہوئے تو بلیک نے انہیں ایک پورا نوٹس دکھائے اوور دا پیریڈ آف ٹائم پیریڈ جو وہ بناتا رہا، اور یہ سجیسٹ کیا کہ اسے یہ لگتا ہے کہ ان کو ایک کتاب کی شکل دی جا سکتی ہے۔ آئیڈیا پیٹر کو پسند آیا، انہوں نے اس کو ریویو کیا اور فائنلی اس کو پبلش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب بیک گراؤنڈ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ون آف دا ریزن یہ جو کتاب ہے اس کے اندر مجھے جو ذاتی طور پہ پسند آئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سجیشنز ہیں یا آئیڈیاز ہیں وہ بالکل آرگینک ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اس کے اندر ایک کتاب کو بیسٹ سیلنگ بک بنانے کے لیے نہیں لکھی گئی۔ وہ جو شوگر کوٹڈ آئیڈیاز وغیرہ ڈالے جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بکنے والی کتاب۔ بک کے اگر ٹائٹل کی ہم بات کریں تو وہ ہے 0 to 1، اور وہ سارے کا سارا جو گھومتا ہے وہ بزنس مونوپلی ایک آئیڈیا کے اراؤنڈ گھومتا ہے۔ وہ بزنس مونوپلی یہ ہے کہ آپ کا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ فرام 0 to 1 ہونا چاہیے، وہ یونیک ہونا چاہیے، اس کی ایک مونوپلی ہونی چاہیے مارکیٹ کے اندر۔ وہ ایک آئیڈیا اس طرح یونیک ہو جو اس سے پہلے کوئی بھی کسی نے امپلیمنٹ نہ کیا ہو۔ ہوتا یہ ہے جب آپ کا ایک مونوپلی یا یونیک قسم کا آئیڈیا ہے وہ آپ کو ایک یہ کر دیتا ہے مارکیٹ کے اندر، آج تو آپ کے کمپیٹیٹرز نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک بڑا آسان کر دیتا ہے آپ کی ایک جو پوری ایک کسٹمر بیس بنانے کے لیے بھی۔ اس کی آپ مثال دے دیں، اگر آپ مختلف جو 0 to 1 مختلف کمپنیز یا بزنس کے ہیں ان میں فیس بک آ گیا، گوگل آ گیا، مائکروسافٹ آ گیا، امیزون، پے پال، یہ جتنی بھی بڑے بڑے بزنس تھے یہ فرام 0 to 1 اپروچ کے ساتھ گئے ہیں، اور انہوں نے اوور دا ٹائم پیریڈ ایک پوری مارکیٹ کے اندر ایک مونوپلی بھی بنائی ہے اور ایک اپنا بہت بڑا کسٹمر ایز ویل ایز پروفٹ بھی بنایا ہے۔ اب یہ جو اس پورے بک کی تھیم ہے 0 to 1 یا مونوپلی قسم کے جو بزنس آئیڈیاز ہیں ان کے اوپر پیٹر کا یہ ایک ماننا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے جو آئیڈیا ہو وہ بالکل آؤٹ آف دی ورلڈ قسم کی کوئی چیز ہو، کوئی بہت ہی زیادہ انوویٹو آئیڈیا ہو۔ یہ آئیڈیا ایک بہت سمپل بھی ہو سکتا ہے، جسٹ آپ کو ایک غور کرنا ہے، سوچنا ہے جو آپ کے اراؤنڈ ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ اس کی مثال لے لیں مختلف قسم کی، آپ فیس بک کے اوپر لے لیں۔ اب جب وہ آئیڈیا تھا وہ مختلف لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا تھا، اور تھا بھی بالکل نیش لیول کے اوپر تھا، اینڈ دین ون جب وہ ایک چیز کامیاب ہوئی کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ تھی، لوگوں کو وہ چیز کلک کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس بک نے ایک ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر کتنی بڑی ایک تبدیلی لائی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ مثال دے لیں، انہوں نے مثال دی اپنی پے پال کی۔ پے پال کی مثال یہ تھی، پے پال سے پہلے آپ کا سارا کام بینکس کے تھرو ہوتا تھا، چیکس کے تھرو ہوتا تھا، موسٹ آفن یہ ہوتا تھا چیکس ہوتے تھے وہ ای میل کیے جاتے تھے۔ پے پال نے ایک یہ گیپ دیکھا کہ کہاں وہ کسٹمر کے لیے چیزیں آسان کر سکتے ہیں کہ انہیں وہ جو چیزیں ہیں جو منی ٹرانسفر والا کام ہے وہ سارا ڈیجیٹلی ہو سکے، اور انہوں نے ایک پوری ایک مارکیٹ جو ہے تو کیپچر کر لی۔ اور اگر آپ مثالیں دیکھتے ہیں 0 to 1 کی تو امیزون ہے۔ آپ جب امیزون کا نیش آئیڈیا دیکھتے ہیں تو جیف کا آئیڈیا یہ تھا کہ مختلف بک سٹورز ہیں، اب ہر ایک بک سٹورز کے اندر ایک ان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، ٹائپ آف بکس میں لمیٹیشنز ہیں، بکس کو پورا ایک مینٹین کرنے کے اندر لمیٹیشنز ہیں۔ اس نے یہ سوچا کہ وہ کوئی اس قسم کا ایک آئیڈیا لے کر آئے کہ
जहाँ उसको किताबें अपने पास स्टोर भी ना करनी पड़े, और उसके एक जो इतना बड़ा एक जो जितने भी ये एक वास्ट किस्म का एक पूरा एक सेटअप बन जाए, जहाँ से वो लोग एक वेबसाइट के ज़रिए क्लिक करें और घर बुक्स उनके घर तक आ जाएं। एक तो उनके पास एक्सेस हो जाएगी एक स्टोर नहीं बल्कि हज़ारों बुक स्टोर्स की, और दूसरा ये हो जाएगा कि बुक स्टोर्स को एक कस्टमर ढूंढने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। स्टार्ट में वो खुद बुक्स उठाते थे जेफ और लोगों को बेचते भी थे, एंड नाउ यू कैन सी ही स्टार्ट विद द नीश लेवल। बुक से वो ऐसा ऐसा सीडीज़ के ऊपर गए, उसके ऊपर गेमिंग सीडीज़ के ऊपर गए, फिर करते करते हर किस्म की अब जो चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है वो मार्केट के अंदर बिक रही है। और ये जस्ट एक 0 to 1 आइडिया है। अनदर आइडिया जो पीटर ने यहाँ पे बात की है वो एयरबीएनबी। अब एयरबीएनबी का आइडिया बड़ा सिंपल सा था। एक एयरबीएनबी वालों ने ये सोचा कि बहुत से लोगों के अंदर घरों के अंदर एक आध रूम हमेशा से फ्री होता है गेस्ट के लिए। अब गेस्ट हर टाइम आपके घर के अंदर नहीं होते, लेकिन आप उसको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसको रेंट पे लगा लें, वीकेंड्स के ऊपर लगा लें। ऑन दी अदर हैंड आप टूरिस्ट को क्या ऑफ़र करते हैं, टूरिस्ट जहाँ के ऊपर भी विज़िट करते हैं, सम टाइम टूरिस्ट जो है तो आपका एक ट्रिप जो होता है वो बजट ट्रिप होता है, और मे भी सम टाइम आपका ट्रिप बजट ट्रिप नहीं भी होता, आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यूरोप के अंदर ये बहुत है, लोग जब ट्रैवल करते हैं तो वो एक लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन चाहते हैं। तो उस चीज़ को कैश इन करने के लिए एयरबीएनबी ने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, और एयरबीएनबी के अगर आप देख सकते हैं, आई मीन लाइक इन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ US डॉलर में उनकी जो है तो एक प्रॉफिट भी है और उस कंपनी की एक वर्थ भी है। आप एक अनदर सिंपल एग्जांपल जो आप अपने अराउंड देख लें वो आइकिया है। स्वीडिश कंपनी है, छोटा सा मुल्क है। अब आइकिया का बिज़नेस मॉडल क्या था? आइकिया का बिज़नेस मॉडल ये था कि हम बिल्कुल चीज़ों को सिंप्लीफाई रखेंगे, एक बिल्कुल एक जो आम बंदे की पहुंच तक का लो क्वालिटी एक काइंड ऑफ लो कॉस्ट फर्नीचर रखेंगे, और उस फर्नीचर को जब हम बेचने का करेंगे वो ये है कि लोग उसको घर के अंदर असेंबल करें। फर्स्ट तो ये आ गया कि आपने उसके आर्टिकल्स लिमिटेड कर दिए तो कॉस्ट आपने वहीं कट डाउन कर दी। सेकंड कॉस्ट आपने उसकी असेंबली की कट डाउन कर दी। थर्ड उसकी आपने डिलीवरी की कॉस्ट जो है तो कट डाउन कर दी। एट द एंड ऑफ द डे जब कस्टमर लेके घर जाता है तो एक वही टेबल जो वो आइकिया से लेता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड वो बहुत ज़्यादा चीपर है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आइकिया दुनिया में वो वाइड ब्रांड है जिसका अभी तक कोई भी कंपेटिटर नहीं है। अब जितनी भी ये कंपनीज़ की मिसालें दी, अगर आप इनको देखते हैं तो इनका कोई भी एक जो आइडिया है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया नहीं है, लेकिन किसी ने ये सोचा, कस्टमर की ज़रूरत को फील किया, एक जो ब्रिज था, जो ये गैप था मार्केट का और कस्टमर का, उसको फुलफ़िल किया। मोनोपोली बिजनेस या 0 to 1 बिजनेस जो होते हैं, नॉट ओनली वो एक आपकी कस्टमर बेस बनाने में आसानी करते हैं, एज वेल एज वो आपको एक प्रॉफिट के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपकी एक प्रॉफिट जो बिज़नेस वैल्यू के अंदर भी बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसकी एक मिसाल अगर इस तरह दे दूँ, वो बिजनेसेस जो 1 to N जाते हैं, मतलब तमाम जो किसी न किसी का कॉपी होते हैं या थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन के साथ बिज़नेस होते हैं, अब उनको उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स के अंदर एक कम्पीट भी करना पड़ता है। अब इसकी एक मिसाल सिंपली सी दे दूँ तो रेस्टोरेंट की है। अगर एक किसी भी स्ट्रीट के अंदर ऑलरेडी 4-5 रेस्टोरेंट है, उसके अंदर आप एक और रेस्टोरेंट लॉन्च करते हैं, ठीक है, आप थोड़ी सी अपनी सर्विस चेंज करेंगे, थोड़ा सा आप अपना मेन्यू चेंज करेंगे, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वहाँ आपको 4-5 रेस्टोरेंट्स के अंदर उन तमाम वैल्यू एडिशन के बाद भी compete करना पड़ेगा। नॉट ओनली आपको सर्विस में compete करना पड़ेगा, बट आपको प्रॉफिट के अंदर भी compete करना पड़ेगा, और आपको वही एक पीस ऑफ पाई मिलेगा जो एक इक्वली डिवाइडेड सब के अंदर भी होगा। इसकी एक मिसाल आप इस तरह भी मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, एरोस्पेस बहुत बड़ी एक उनकी इंडस्ट्री है जो बहुत बड़ा एक पैसा बनाती है, लेकिन जो एरोस्पेस का जो प्रॉफिट है 2012 में गूगल का जो प्रॉफिट है वो पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री का यूएस की मिला के भी उससे ज़्यादा था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन जो कितना बड़ा है जो आपकी मोनोपोली कंपनीज़ हैं गूगल जैसी ये बनाती हैं। दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है जो मोनोपोली बिजनेस हैं इनको एक बहुत ज़्यादा अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनकी भी एक बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ती, उससे फ़ायदा ये हो जाता है ये अपने जो 5 ईयर 10 ईयर्स लॉन्ग गोल हैं उनके बारे में भी फोकस कर सकते हैं। ये अपनी जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं जो रिसर्च के ऊपर हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो सकते हैं। ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते कि हमारा कंपेटिटर क्या कर रहा है, हमने उससे आगे कैसे होना है या हमने उससे किस तरह से नीचे भी दिखाना है। इसकी एक और चीज़ भी इस बुक में बड़ी मज़ेदार डिस्कस हुई, वो एक ह्यूमन माइंड सेट के ऊपर भी है। देखें हम जब स्कूल जो हमारा लेवल है, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें एक चीज़ ही सिखाई जाती है वो है कंपटीशन।
ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جب تک آپ کمپیٹ نہیں کریں گے یو کین نیور بی دا بیٹر ورژن آف یور سیلف. اسکول میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے, پھر کالجز میں, پھر یونیورسٹیز میں, انٹری ٹیسٹ میں, حتیٰ کہ جب آپ پروفیشنل لائف میں بھی آتے ہیں تو آپ کو ایک ہی چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ اسی وقت بیسٹ ہو سکتے ہیں جب آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں. اب جب ہماری ایک پوری گروتھ جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتی ہے تو اسی طرح جب ہم انٹرپرینورز ہوتے ہیں تو ہماری بھی مائنڈ سیٹ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. ہم سٹل جو ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, جو ہماری ایک ہماری تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا بزنس بنانا ہے جس میں ہم نے کسی کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, اس سے بہتر ہونا ہے. ہمارا تھاٹ پروسیس کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم وائی ناٹ ہم کوئی ڈفرینٹ یا یونیک قسم کا آئیڈیا سوچ سکیں جس میں کوئی بھی کمپیٹیٹر نہ ہو, جس میں ہمیں پورا ایک پوری جو ہے نا کھلا میدان مل سکے, جہاں ہم پلے بھی کر سکیں, ایک پورا اپنا پروڈکٹ لانچ کر سکیں, جو ایک مارکیٹ کو پوری طرح سے کیپچر کر سکیں. اور یہ کمپٹیشن سم ٹائم ڈریڈفل بھی ہو جاتا ہے, جیسا کہ ایپل 2012 میں ایپل نے تقریباً 500 بلین کا پروفٹ بنایا ہے ایز کمپیئر ٹو بوتھ مائکروسافٹ اینڈ گوگل کا کمبائن $470 بلین تھا $. تھا. اور اس کی ریزن یہی تھی, یہ دو بڑے برانڈ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ کمپٹیشن میں ہی لگے ہوئے تھے اور ایپل کے پاس ایک بالکل کلیئر ہیڈ تھا, ایک ڈائریکشن تھی کہ ہم نے کدھر کی طرف جانا ہے. ایک یہ بات بھی عام مشاہدے میں آئی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مونوپلی بزنس ہیں اس کا مطلب آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, آپ بالکل ایک سہل سے بھی ہو سکتے ہیں, سہل پسند ہو سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ابھی تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے, پروفٹ بھی آ رہا ہے. آئی تھنک اس میں بھی کہیں نہ کہیں سچائی نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو مونوپلی بزنس ہے اگر وہ اپنی مونوپلی کو مزید وہ انوویشن سے امپروو نہیں کرتا, اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم کوئی نہ کوئی کمپنی انہیں ریپلیس کر دیتی ہے کسی اور مونوپلسٹک قسم کے ایک اچھے آئیڈیا کے ساتھ. کی مثال آپ اس طرح دے دیں IBM کی. IBM ہارڈ ویئر 70s میں گلوبلی بالکل چھائے ہوئے تھے, ایک ان کا کوئی بھی کمپیٹیٹر گلوبلی نہیں تھا. ایک عرصے تک انہوں نے مارکیٹ کے اوپر حکمرانی بھی کی لیکن وہ انوویٹو نہیں رہے. ان کو مائکروسافٹ نے آ کر اپنے یونیک آئیڈیاز سے پوری ایک مارکیٹ کو کیپچر کر دیا, اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک مائکروسافٹ کو آ کر ریپلیس کرنے کے لیے ایپل نہیں آ گیا. ہر چیز جو کمپیوٹرز وغیرہ تھا, جو ونڈوز تھی, ایوری تھنگ جو سمٹ کرنا آپ کے ایک سیل فون کے اندر آ گئی. ٹچ کے ساتھ آپ کسی بھی ایپ کے تھرو کہیں بھی ایکسیس کر سکتے تھے, اور یو نیور نو کچھ سالوں کے بعد ایپل کے یا ان سیل فونز کو بھی کوئی چیز اسی طرح کوئی بھی کسی قسم کا یونیک آئیڈیا ریپلیس کرنے آ جائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایون آپ کا آئیڈیا یونیک ہے, آپ سہل پسند نہیں ہو سکتے, جو اچھے کمپیٹیٹرز یا یہ برانڈز ہیں یہ نہیں ہو سکتے. دین نو کہ یار اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم, کوئی ایک ڈفرینٹ آئیڈیا کے ساتھ آئے گا اور ان کو کہیں بھی چیلنج کر سکتا ہے. پیٹر نے کچھ اس طرح کے اسٹیپس کے اوپر بھی بات کی ہے کہ آپ کس طرح سے یا ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک مونوپلی کو, یا ایک کس طرح کا مونوپلی بزنس کریٹ کر سکتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں یہ کہ انہوں نے بات کی کہ اس کی ٹیکنالوجی یا اس کی بیس کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ آئیڈیا کے اوپر نہیں ہونی چاہیے, نہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو بڑی انوویشن چاہیے. وہ اس طرح کا ایک ہونا چاہیے جو ایک چیز جو آپ کے کسٹمر کی جو ایک لائف ہے اس کو ریولیوشنائز کر دے, آسان کر دے, سہل کر دے. جیسے کہ پے پال نے کیا, اتنی بڑی بینکوں کی خواری, چیکوں کی خواری, ایک دم سے ہر چیز سمٹ کے ایک ڈیجیٹل اس کے اندر آ گئی. جیسے کہ امیزون نے کیا, اب ہر چیز گھر بیٹھے بیٹھے آپ ایک کلک کریں تو آپ کے گھر کی دہلیز کے اوپر ہوتی ہے. تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں ہیں جو بھی ایک کسی کے لیے ایک بیس پرووائڈ کر سکتی ہیں. دوسری جو چیز اس کی ڈیفینیشن مونوپلی کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آلویز اسٹارٹ ود اے نیش لیول. اب جتنے بھی یہ بڑے بڑے برانڈ دیکھ لیں تو انہوں نے بڑا سلو سٹارٹ لیا ہے, چھوٹے لیول کے اوپر لیا ہے. فیس بک جب بنا تھا تو کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ایک دم سے گلوبلی ہر چیز کیپچر کر لیں گے. وہ سٹارٹ ہوا تھا ایک یونیورسٹی کے لیے جس کے اندر کولیگ ایک دوسرے کو فیس بک فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں, اپنے اسٹیٹس لگا سکتے ہیں, جو یونیورسٹی کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آئیڈیا کلک کیا اور گلوبل لیول کے اوپر چلا گیا. امیزون کی بار بار مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ سمپل سا آئیڈیا تھا, جسٹ کسی کو جو بک سٹور سے کتابیں ان کو گھر تک پہنچائیں. آج وہی آئیڈیا نیش لیول سے سٹارٹ ہو کر اتنے بڑے لیول کے اوپر گیا ہے کہ ہر چیز آپ کے گھر کے اندر اویلیبل ہے. تیسری چیز, اگر آپ نے مونوپلی بزنس یا مونوپلی کریٹ کرنی ہے تو آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ نے مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن کے اندر انڈلج نہیں ہونا. ٹھیک ہے, ہیلدی کمپٹیشن اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک ٹگ آف وار کے اندر آپ نے انڈلج نہیں ہو جانا کہ اپنی سپیریورٹی قائم کرنے کے لیے آپ اپنی سارا فوکس, سارا انرجی اپنے کمپیٹیٹرز کے اوپر لگا لیں اور اپنا جو ویژن ہے یا جو گول ہے اس کو لوز کر دیں. another important thing جو مونوپلی بزنس یا کوئی بھی بزنس کریٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پارٹنرز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا جو پارٹنر ہونا چاہیے اس کے ساتھ ایک آپ کی پوری ذہنی آمادگی ہونی چاہیے, گولز کے اوپر ذہنی آمادگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک آپ کی ہیلدی ڈسکشن ہونی چاہیے, لیکن
آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور اس بات تک آپ کا ایک جو پہنچنے کا وے فارورڈ ہے، اس کے دوران آپ دونوں کے اگر ایک ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو ایک بہت ہی ٹارچر قسم کا ایک آپ کا ریلیشن شپ رہے گا اور بزنس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی ایک ڈائریکشن میں جا سکے۔ اس کی مثال پیٹر نے بڑی اچھی دی ہے کہ اس طرح کے جو پارٹنرز ہیں جو ورک آؤٹ نہیں کرتے یا جن کے ایک ویژن سیم نہیں ہوتا، وہ بالکل ہی ایک اس طرح کی شادی ہے جو ایک مس میچ قسم کے کپلز ہیں جو شاید وقت تو گزار بھی لیتے ہیں، کچھ سال چل بھی جائیں، لیکن وہ ایک ٹارچر قسم کا ان کا آپس کا ریلیشن شپ ہی رہتا ہے، اور آخر میں نہ ان دو بندوں کی کوئی لائف کے اندر کوئی ڈائریکشن ہے اور نہ ہی ان کے ریلیشن شپ کی کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر اٹس ویری گڈ کہ اگر آپ کو کوئی پارٹنرز ملتے ہیں، کیونکہ یہ ہو جاتا ہے اس میں ایک ڈفرنٹ آئیڈیاز آن دا ٹیبل آتے ہیں، تو بڑا اچھا ہے آپ کے بزنس کے لیے، لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سب پارٹنرز کی جو تھاٹ پروسیس ہے، یہ جو ویژن ہے، یہ گولز ہیں، وہ سب سیم ہونے چاہیے۔ یا پیشن جو ہے موسٹ امپورٹنٹ، جو پیشن شوڈ بی دا سیم۔ اگر ایک پارٹنر کا پیشن ایک برانڈ کے لیے دوسرے کا نہیں ہے تو وہ گاڑی زیادہ دیر تک چل بھی نہیں سکتی۔ اور اس کے علاوہ ایکولی امپورٹنٹ ہے آپ رائٹ قسم کے لوگ ہائر کریں، ایسے لوگ جو بہت زیادہ آپ کے، میرا یہ ذاتی اس کے اوپر خیال ہے کہ بہت زیادہ ذہانت ایک علیحدہ سنگ ہے، لیکن اگر وہ بندے پیشنیٹ نہیں ہیں جتنا ایک آپ خود اپنے برانڈ کے لیے پیشنیٹ نہیں ہیں، تو وہ کبھی بھی نہ اس طرح کی ایک ایفرٹ یا وہ ایک انرجی نہیں ڈال سکتے، وہ ایک فلیور نہیں ڈال سکتے جو آپ ان سے چاہتے ہیں۔ لاسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ از یور برانڈنگ۔ آپ کے برانڈنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ایک سکسیزفل بزنس کے لیے۔ جب تک آپ کتنی بھی، اگر آپ کی ایک سفسٹیکیٹڈ اچھی ٹیکنالوجی نہ ہو، لیکن اگر اس کی ایک پراپر برانڈنگ نہیں ہے، اگر آپ کو بیچنے کا ہنر نہیں آتا، اس کا مطلب ایک بہت بڑا پارٹ آپ نے مس کر دیا ہے۔ یہ اسپیشل میسیج ہے جو ہمارے آئی وڈ سے جو ہمارے ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ والے لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، وہ کبھی بھی ان کا ایک مائنڈ سیٹ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ سپیریئر ٹیکنالوجی بنا دیں، سپیریئر آئیڈیا کے ساتھ آ جائیں، دیٹ از مور دین انف۔ نو، دیٹ از ناٹ مور دین انف۔ یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کی برانڈنگ کی بڑی ایک امپورٹنس ہے۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، آپ کو اپنی کسٹمر کی بیسٹ یا ان کے ایک مائنڈ سیٹ کو سمجھنا پڑے گا، اسی کے مطابق اپنی مارکیٹ اسٹریٹجی بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن صرف مارکیٹ اسٹریٹجی میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک مارکیٹ اسٹریٹجی ہی سے آپ کی پوری لائف یا آپ کا ایک پوری کمپنی کسی جگہ پر پہنچ سکتی ہے۔ آئی مین لائک ایپل ہے، جتنی بھی وہ اگر مارکیٹ اسٹریٹجی نہ بھی کریں، کیونکہ وہ کتنی ایک اچھی اور سفسٹیکیٹڈ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے اپنے جو کسٹمرز ہیں کہ ان کو اتنی ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ ان کو اتنی زیادہ برانڈنگ نہ بھی کرنے کے باوجود ان کے کسٹمر لائل رہتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک سروے کے مطابق آیا ہے کہ تقریباً 92% آف ایپل کسٹمر وہ اپنے برانڈ کے ساتھ لائل ہیں، وہ کہتے ہیں نو میٹر واٹ وہ انہی کا پروڈکٹ یوز کریں گے۔ سملرلی آپ ایک دفعہ ایپل کا میک بک یوز کر لیں، کوئی بھی ان کا لیپ ٹاپ یوز کر دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کسی اور ٹیکنالوجی کے اوپر منتقل ہو سکیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کائنڈ آف اے سروس دے پرووائڈ۔ ایک اور بات جو میں نے بڑی سننے میں بھی آتی ہے اسپیشلی ہمارے نوجوان یا پاکستان کے اندر، کہ بزنس ہم نے سٹارٹ کیا یا کوئی بھی ہم نے سٹارٹ اپ سٹارٹ کیا، او جی یہ ساری بات اب قسمت کی بھی ہے، قسمت میں ہوا تو چل جائے گا، قسمت میں نہ ہوا تو فیل ہو جائے گا۔ اس کے اوپر دو بڑے مزدار قسم کی کوٹیشنز میں نے اس بک میں پڑھی۔ ایک کوٹیشن یہ ہے، وہ ہے ٹویٹر کا جو ہیڈ ہے جیک، ان کی، وہ کہتے ہیں یو آر ناٹ اے لاٹری ٹکٹ، سکسیس از نیور ایکسیڈنٹل۔ دوسری ایک جگہ رالف والڈو کہتے ہیں شیلو مین بلیو ان لک اینڈ سرکمسٹانسز، اسٹرانگ مین بلیو ان کاز اینڈ افیکٹ۔ مطلب کہیں نہ کہیں آپ کی لک کا بھی ایک پارٹ پلے کرتی ہے، بٹ آپ جسٹ لک کی بیس کے اوپر ہی نا بہت زیادہ ایک پورا اپنا پروان نہیں چڑھا سکتے بزنس کو۔ ان برانڈز کو اگر آپ دیکھتے ہیں، چلیں امیزون کا یہ آئیڈیا 2-3 کسی اور بندوں کو بھی دنیا میں آیا ہوگا، تو جیف جو ہے چلو لکی رہا، اس نے سٹارٹ کیا، لیکن اگر وہ صرف لک کی بیس کے اوپر چلتا نا تو شاید وہ کچھ کتابیں بیچ لیتا، کتابوں سے سیڈیز تک چلا جاتا، لیکن آپ کو لک آپ کی ایک جگہ تک لے کے جا سکتی ہے، وہاں سے آگے آپ کی شیئر، آپ کی محنت ہے، آپ کی ہارڈ ورک، آپ کتنی ان پٹ ڈالتے ہو، آپ کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہو اپنے کاز کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں اوور دا ٹائم پیریڈ آپ کے برانڈ کے اندر ریفلیکٹ بھی ہوتی رہتی ہیں۔ آخر میں میرا ان تمام نوجوانوں کے لیے جو ایک اپنا اسٹارٹ اپس یا کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، انٹرپرینور جرنی اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ایکسکیوزز کے ساتھ آتے ہیں کہ مواقع نہیں مل رہے، یا ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یا ہماری ایج نہیں ہے، تو ان کے لیے میں یہ بتاتا چلوں، یہ پے پال کے جو ٹوٹل فاؤنڈرز تھے وہ ٹوٹل 6 تھے،
اور ان 6 میں سے جو 5 تھے ان کی عمر 23 سال سے بھی نیچے تھی، اور ان 5 میں سے جو 4 ایسے تھے جو یونائٹڈ اسٹیٹس سے باہر پیدا ہوئے تھے، وہ لوکل بھی نہیں تھے، اور ان 4 میں سے 3 ایسے تھے جو مختلف کمیونسٹ قسم کے ملکوں سے آئے ہوئے تھے، چائنا، رشیا، یوکرین سے آ کر. مطلب اتنی ساری ان کو اب یہ تو اب کہنے کی بات ہے ہی نہیں ہے. جب وہ بزنس ورلڈ میں آئے ہوں گے انہیں کتنی زیادہ ہارڈ شپ فیس کرنی پڑی ہوں گی، بٹ اس کے باوجود وہ ایک ان کے اندر لگن تھی، محنت تھی، انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اتنا ملٹی بلین قسم کا ایک برانڈ کھڑا کر دیا. اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ ہیئر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.